अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। आज 7 फरवरी बरोज हफ्ता। अगले चंद घंटे जी बड़े अहम हैं। पीटीआई तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान इमरान खान की किस्मत का फैसला। सुहेल अफरीदी ने कितना मोमेंटम बनाया और कौम किस कदर अपने हकूक की खातर, अपने वोट की खातर, अपने लीडर की खातर स्टैंड लेती है और पूरा मुल्क किस तरह से इस रजीम के खिलाफ यूनाइट होता है, इस हवाले से दूध का दूध और पानी का पानी होने जा रहा है। आज भी मुल्क भर में एहतजाज जारी हैं, लोग सड़कों पर हैं। सुहेल अफरीदी की जानब से क्या नया ऐलान किया गया है, मौलाना फजल रहमान क्या डीलें या क्या गेमें कर रहे हैं और हुकूमत को क्या झटके लग रहे हैं, इस हवाले से इस वीलॉग के अंदर हमने बात करनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक जरूर दिया करें। 8 फरवरी आज से तकरीबन 1.5 महीना पहले ऐलान हुआ। हमने तनकीद की थी कि इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस केपी हाउस की और लोग कह रहे थे कि बस अभी लोग सड़कों पर, और देखिए ना पाकिस्तानी तो डिमांड कर रहे हैं ना। तो 8 फरवरी की एक इंटरनेशनल कॉल, यानी पूरी दुनिया में एहतजाज होगा, पूरा पाकिस्तान बंद होगा। हमने ये तो सुना था कि MQM का अल्ताफ हुसैन जब कहता था कराची बंद तो बंद हो जाता था। हमने उसके बाद कश्मीर के अंदर देखा कि कश्मीर की कमेटी जब कहती थी कि बंद मतलब बंद, और उसके बाद पहिया जाम हड़ताल हो जाती थी। क्या कैदी नंबर 804 के लिए और क्या तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने इतनी तैयारियां कर रखी हैं, इतने वो पुरइत्माद हैं, और क्या सबसे अहम उनकी तैयारियों को छोड़ दे पाकिस्तानी, मसला तो पाकिस्तान का है ना। देखें, एक शख्स जो 74 साल का है, उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे कुछ अचीव नहीं करना। आमतौर पर पाकिस्तान में 74 साल के लोग जो हैं वो नजर भी नहीं आ रहे होते। सर्दियों के अंदर उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया जाता, कहीं बाबा लुढ़क ना जाए। गर्मियों के अंदर बचा बचा कर रखा जाता है। तो 74 साल के एक सियासतदान ने कुछ हासिल नहीं करना, किस लिए? अपनी बीवी समेत जेल में है, बच्चों से दूर है, कौम के लिए। तो क्या वो कौम उस लीडर के लिए स्टैंड लेगी या नहीं लेगी? असल इम्तिहान तो कौम का है। अचकजई ने कुछ हासिल नहीं करना, अल्लामा राजा नासिर अब्बास क्या ले जाएंगे? तो कौम का इम्तिहान है, क्या कौम ये कर पाएगी? दूसरे नंबर पे खबर सुन लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की मुल्क गीर सोग और एहतजाज की काल का हमायत का ऐलान। यानी आज 7 फरवरी पूरे मुल्क के अंदर सोग, कराची समेत मुख्तलिफ जगहों पर एहतजाज। आज रावलपिंडी के अंदर भी रैली निकाली जाएगी, इस्लामाबाद के अंदर भी रैलियां निकलेंगी, और अहले तशी कम्युनिटी हैदर करार को मानने वाले आज सड़कों पर निकलने जा रहे हैं, ये बताने के लिए कि वो कमजोर नहीं हैं। तो पीटीआई ने भी उनकी हमायत का ऐलान कर दिया है, तो लिहाजा आज से ही लोग जो हैं वो सड़कों पर हैं। एक खबर सुन लें, सुहेल अफरीदी की जानब से जो पैगाम आया है, कहते हैं कि कायदे मोहतरम इमरान खान की हदायत पर स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी की जिम्मेदारी मुझे दी गई, जिसके तहत हम पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में निकले। इंशाल्लाह अगले मरहले में बलोचिस्तान, आजाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का रुख किया जाएगा। उन्होंने कहा पहले हम निकले सिंध, पंजाब और केपी, अब कश्मीर भी जाऊंगा, गिलगित भी जाऊंगा और बलोचिस्तान भी जाऊंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम तंजीमों, पार्लियामेंटेरियंस और कारकुनान ने भरपूर किरदार अदा किया, जिसके नतीजे में वो मोमेंटम दोबारा हासिल हो चुका है जो पहले तोड़ दिया गया था। तो ये असल बात है। कहा जाता था ना कि लोग नहीं निकलते, 26 नवंबर के बाद लोग डर गए हैं, खत्म हो गया, खत्म शुद्ध। उन्होंने कहा हमने वो दोबारा मोमेंटम हासिल कर लिया है। बहरहाल मैंने जैसे वीलॉग के शुरू में कहा कि ये पता कल चलेगा कि मोमेंटम हासिल हुआ या नहीं हुआ। यह सिर्फ शुरुआत है। इंशाल्लाह इस तहरीक को मजीद वुसअत दी जाएगी और मुसलसल जिद्दोजहद जारी रहेगी। अब वक्त इत्तेहाद और इत्तफाक का है। ग्राउंड के वर्कर्स सोशल मीडिया को मजबूत करें और सोशल मीडिया टीमें फील्ड में मौजूद कारकुनान को सपोर्ट करें।
ان قوتوں کے خلاف مقابلہ سخت ہے جنہوں نے عدلیہ، جمہوریت، صحافت اور اداروں کو یرغمال بنایا ہوا ہے، اور یہ جنگ ہم صرف اتحاد کے ساتھ ہی جیت سکتے ہیں۔ سہیل افریدی نے کہا بھائی ایک دوسرے کو مضبوط کریں، جو ان کی سوشل میڈیا کی پی ٹی آئی کی ٹیمیں ہیں وہ گراؤنڈ کے ورکر کو سپورٹ کریں، گراؤنڈ والا سوشل میڈیا کو سپورٹ کریں، مل کر آگے بڑھیں۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرے نمبر پہ آج آسما جہانگیر کانفرنس ہوئی، پرانے بابے بڑے جمہوریت کے نام لینے والے رضا ربانی ٹائپ لوگ، آئین کے اندر تبدیلیاں کر دی گئی ہیں، مزید تبدیلیاں کی جا رہی ہیں، یعنی ٹھیک ہے تقریروں کی حد تک، جب کردار ادا کرنے کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت تقریریں، پہلے آپ سوئے ہوئے تھے جب یہ ساری تبدیلیاں ہو رہی تھی اور ملک کا بیڑا گرک ہو رہا تھا۔ چھوڑ دینا۔ آج اعظم نذیر تارڑ نے کیا اعلان کیا؟ کہتے ہیں ہائی کورٹس کے ججز کو ٹرانسفر کا کام جاری ہے کہ بھائی ہم نے کام تیز کر دے۔ وہ جو آئین کے اندر ترمیم کی تھی نا، ایک جج کو اٹھا کے جو پسند نہیں ہے دوسری طرف پھینک دے، محسن اختر کیانی ٹائپ جج، تو کہتے ہیں ہم نے ججز ٹرانسفر کا طریقہ کار مزید بہتر کیا ہے۔ جو جوڈیشل کمیشن ججز کو تعینات کر سکتا ہے تو وہ ان کی ٹرانسفر کیوں نہیں کر سکتا؟ اگر پنجاب کے پاس اچھے ججز ہیں تو کیا سندھ کے کے پی کے لوگوں کا حق نہیں کہ یہ ججز ان کی خدمات دیں؟ کہ بھائی ہم بس وہ انہوں نے بتا دیا نا کہ بھائی یہ جو ججز ہیں ان کو ہم اٹھا کے دوسرے علاقوں کے اندر پھینکنے جا رہے ہیں۔ اچھا، خان کے خلاف کیا فیصلہ ہے؟ انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی نے اڈیالہ جیل میں عمران خان کی ذاتی معالجے سے میڈیکل چیک اپ کی درخواست خارج کر دی ہے۔ پی ٹی آئی نے اے ٹی سی راولپنڈی جج امجد علی شاہ کو درخواست دی تھی خان سے ملاقات کی جائے، خان سے ملاقات کی اجازت دی جائے، ذاتی معالجین ڈاکٹرز کو ملنے کی اجازت دی جائے۔ آج وہ درخواست مسترد کر دی گئی ہے، کہا گیا بھائی نہیں مل سکتے آپ بھائی۔ اور دوسری طرف سے جو سرکاری وکلا پیش ہوئے انہوں نے بتایا بھائی جج صاحب آپ کو آئینی جج نہیں ہے، آپ کا کیا لینا دینا قیدی نمبر 804 سے، اور وہ کوئی آپ انڈر ٹرائل قیدی بھی نہیں ہے، وہ تو ضمانت پر ہے جی ایچ کو حملہ کیس میں، لہذا آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ کو آئینی جج نہیں ہے۔ بندہ پوچھے یہاں آئینی ججز کی آپ بات سنتے ہیں، جو جج امجد علی شاہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آئینی جج نہیں ہیں۔ بہرحال انہوں نے خان کی جو وکلا کی درخواست تھی وکیل فیصل ملک صاحب اور دیگر، وہ اٹھا کے آج مسترد کر دیا، کوئی بھی ملاقات نہیں ہے۔ اچھا ایک اور خبر سنیے، بدماشیاں دیکھیے اور کام دیکھیے، بہت بڑی سٹوری ہے۔ سٹوری یہ ہے کہ یو اے ای نے پاکستان کو وہ جو $2 ارب کا قرضہ ہے، وہ جو خبریں سنتے ہیں جی 1 سال کے لیے رول اوور ہو گیا، پاکستان کے اندر کامن پریکٹس ہے، فرض کریں چائنا کا قرضہ دینا ہے، سعودی عرب کا دینا ہے، یو اے ای کا دینا ہے، ہم ان کے پاس جاتے ہیں، جب وہ مدت پوری ہوتی ہے نا بھائی ہمارے پاس نہیں ہے، 1 سال اور ٹپوا دے، 2 سال کے لیے رول اوور کر دے، تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی، وہ جو 2 ارب دینا ہے ٹھیک ہے نا، اگلے سال دے دیجیے گا، اگلے سال دے دیجیے گا۔ اس سال بھی ایسے ہی تھا، پاکستان گیا یو اے ای کے پاس، بھائی وہ قرضہ ہے نہیں، حالات ٹھیک نہیں ہے، وہ آئی ایم ایف پیچھے پڑا ہوا ہے، تو مہربانی کریں آپ اس قرضے کو رول اوور کر دیں۔ اب پاکستان کو یہ لگتا تھا بھائی جانا ہے $2 ارب ہے، انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے رکھو یار، منگ تو رکھو۔ اب یو اے ای نے صرف 1 مہینے کا ٹائم دیا، 1 مہینے کا، کہ بھائی پہلے 1 سال یا 2 سال کے رول اوور ہوتا تھا نا، کہ بھائی 1 مہینے کا ٹائم ہے، 1 مہینے کے لیے ٹھیک ہے، 1 مہینہ گزار لو اس کے بعد واپس کر دیں۔ یعنی اب یا تو پاکستان کو وہ پیسے واپس دینے پڑیں گے یا مزید ترلا لگانا ہوگا کہ یار اتنا کم ٹائم آپ نے دیا ہے، تو اتنا دنیا ہمیں سیریس لے رہی ہے کہ وہ پیسے کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے 1 مہینے کا ٹائم ہے واپس نکالیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ شام بعد دھماکہ، وہ ایک شناختی کارڈ بڑا وائرل ہو رہا ہے، رات کو خبر بھی آ گئی تھی کہ پشاور کے اندر چھاپے مارے گئے ہیں اور حملہ آور کے 2 بھائی اور ایک خاتون یعنی کی والدہ غالباً کہا جا رہا تھا وہ بھی گرفتار ہوئی ہیں۔ اصل خبر یہ ہے کہ رات سے یہ جو ایک منظم نیٹ ورک ہے، داعش کے پی نے اس کی ذمہ داری قبول کی تھی، اور نوشہرہ کے اندر یہ پورا نیٹ ورک کے پی کا علاقہ نوشہرہ، وہاں پہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے چھاپے بھی مارے ہیں، اور خفیہ ایجنسیوں نے بھی بھرپور فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے، اور ایک سب انسپیکٹر غالباً اسلام آباد پولیس کے تھے وہ شہید بھی ہوئے ہیں، اور کچھ خفیہ ایجنسیوں کے جو اہلکار تھے وہ بھی زخمی ہوئے ہیں۔ تو یہ جو پورا ایک نیٹ ورک تھا اس کے خلاف اس وقت سیکورٹی فورسز کی کارروائیاں جاری ہیں، بسنت کے حوالے سے مقدمات بھی جاری ہیں، اور سرکاری طور پہ تو مریم نواز نے کہا وہ سرکاری تقریبات، لیکن وہ جو ڈرامہ بازی تھی بسنت والی وہ پھر بھی جاری رکھی گئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے پاس رات کو تحریک تحفظ یعنی پاکستان اچک زئی وغیرہ گئے تھے،
انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی میں آپ کے ساتھ کھڑا ہونے کا اعلان کرتا ہوں, میں آپ کی حمایت کرتا ہوں, 8 فروری کو ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ خبر یہ ہے کہ جب مولانا نے اعلان کر دیا تھا نا کہ 8 فروری کو ہم پنڈی کے اندر جلسہ کریں گے, تو حکومت کے کچھ لوگ مولانا کے پاس گئے, انہوں نے کہا مولانا صاحب آپ تو ہمارے اپنے بندے ہیں, ہم اور آپ ایک ہی ہیں, کیا کیا کر رہے ہیں یار, آپ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں. او چھوڑے, مولانا فضل الرحمان صاحب نے ٹکٹ کرائی, وہ ساؤتھ افریقہ چلے گئے, پھر وہ واپس آئے. اب وہ تحریک تحفظ یعنی پاکستان والے انہیں ملے, انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے بھائی میں صحیح ہے, یعنی وہ جلسہ بھی نہیں ہوگا, حکومت کو بھی خوش کر دیا, ادھر تحریک تحفظ یعنی پاکستان والے کو خوش کر دیا کہ ہاں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے احتجاج میں حصہ لے رہے ہیں. لیکن مولانا فضل الرحمان کس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں؟ وہ پاکستانی اچھے سے جانتے ہیں کہ اس مشکل وقت پر جب پاکستان کی ہر چیز کا بیڑا گرک ہو گیا تو فضل الرحمان ابھی سڑکوں پر نہیں نکلیں گے, اور اس لیے نہیں نکلیں گے کہ پی ٹی آئی کا کہیں سے فائدہ نہ ہو جائے. تو پھر اس سے بڑی منافقت کیا ہو سکتا ہے؟ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.